سبحان اللہ سبحان اللہ. منافق کی طرح ہم تاریک جیون نہیں کرتے, کسی دشمن کے چہرے کا درشن نہیں کرتے, جو ہے تاج الشریعہ کا اسی کا ساتھ دیتے ہیں. بریلی کے مخالف کا ہم سمرتھن نہیں کرتے, بریلی کے مخالف کا ہم سمرتھن نہیں کرتے. یقیناً حضور محدث کبیر تشریف فرما ہے. اس وقت بہت ضروری ہے کہ حضرت کی دعائیہ کلمات سنیں گے, اور میں نے آپ سے کہا تھا حضور محدث کبیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر حضور مفتی اعظم ہند کا فیضان پائیے انشاءاللہ. وہ گھڑی قریب ہے. میں خطبہ صدارت کے لیے آج کے اس جشن عید میلاد النبی کی صدارت جن کے سپرد خلیفہ تاج الشریعہ اور حضرت علامہ مفتی ریاضت حسین صاحب قبلہ ازہری سربراہ اعلیٰ جامعہ الحبیب رسول پور کی بارگاہ میں گزارش کروں گا, عریضہ پیش کروں گا, تشریف لائیں اور خطبہ صدارت سے ہم اور آپ کو نوازیں. حضور محدث کبیر کے چہرے کی زیارت کریں. اس کے بعد رسم دستار بندی ہے انشاءاللہ. حضور محدث کبیر کی دعائیہ کلمات آپ سماعت فرمائیں گے. پورا مجمع علامہ مفتی ریاضت صاحب قبلہ کا استقبال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان تاج الشریعہ. محترم حاضرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. جامعۃ الحبیب کے 15ویں سالانہ جلسے کے اس حسین و پرمسرت موقع پر ہم دل کی عطا گہرائی سے خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہوئے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے آپ سب کے دامن مراد کو بھر دے. یقیناً آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت اور حوصلہ افزا ہے. آج کے اس سالانہ اجلاس کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہمارے مہمان خصوصی عالم اسلام کی عظیم شخصیت بقیت السلف شہزادہ صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری زیدہ مجدہ و دامہ ظلہ علینا ہیں. حضور والا وقار اپنی عمر کے اس پڑاؤ میں بھی اس وقت ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کی قیادت فرما رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ جامعۃ الحبیب کو اول روز سے ہی حضرت کی خصوصی توجہ حاصل ہے. اہل اڈیشہ پر کرم فرماتے ہوئے سرزمین رسول پور ضلع جگت سنگھ پور میں حضرت متعدد بار تشریف لا چکے ہیں, اور اس جامعۃ الحبیب کے سنگ بنیاد کی تقریب کے موقع پر بھی حضور والا کی تشریف آوری ہوئی تھی, اور اس جامعۃ الحبیب کو آپ نے اپنے فیوز و برکات سے نوازا تھا. یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ آج ہم حضرت کی زیارت اور آپ کے ناصحانہ کلمات سے مستفیض ہوں گے. اس کے لیے ہم حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت آئندہ بھی جامعۃ الحبیب کے ساتھ ساتھ ہم سب حضور والا کی خصوصی توجہات کی دولت سے مالا مال ہوتے رہیں گے. حضرت محدث کبیر زیدہ مجدہ و دامہ ظلہ علینا کے ساتھ تشریف لانے والے ہمارے مہمان خصوصی گرامی وقار یعنی حضور والا کے داماد حضرت مولانا مفتی شاہد رضا صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. یہ حضرت محدث کبیر مد ظلہ کے سفر میں ساتھ رہے ہیں اور آج اس اجلاس کی زینت ہیں. آپ ان کے بیانات سے محظوظ ہوئے. ان کے علاوہ استاذ گرامی حضرت مولانا شیخ محمد حنیف حبیبی مد ظلہ العالی کے بھی ہم شکر گزار ہیں, جو ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے مہمان خطیب کی حیثیت سے شریک جشن ہیں. نقیب اجلاس اور نعت خواں مہمانوں کی خدمت میں بھی ہم ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں. آج کے اس اجلاس میں جامعۃ الحبیب کے سرپرست اعلیٰ حبیب ملت حضرت علامہ مولانا سید غلام محمد حبیبی زیدت مکارمہ و دامہ ظلہ علینا سجادہ نشین خانقاہ عالیہ حبیبیہ دھام نگر کی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں حضرت حبیب ملت کے خاندان میں ایک تقریب شادی ہے. تاہم اسی مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت حبیب ملت نے ہم پر اور جامعۃ الحبیب پر کرم فرمایا. آپ رسول پور تشریف لائے, جامعۃ الحبیب کی کارکردگیوں کا معائنہ فرمایا اور اپنی مخصوص دعاؤں سے نوازا. اس کے لیے ہم حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر پیش کرتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعۃ الحبیب کا ٹرسٹ کا رجسٹریشن 2010 میں عمل میں آیا تھا، اور اسی سال جانشین حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ الرحمۃ و رضوان و دیگر علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے جامعۃ الحبیب کی مرکزی عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ رب العزت جامعۃ الحبیب کے تمام معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جامعۃ الحبیب کا نام امام التارکین مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن عباسی علیہ الرحمۃ و رضوان کے نام مبارک پر رکھا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اول روز سے اس ادارے کو حضور حبیب ملت الحاج سید غلام محمد حبیبی مدظ اللہ العالی کی سرپرستی حاصل ہے۔ بحمد اللہ تعالی جامعۃ الحبیب کی عمر کا 14واں سال شروع ہو رہا ہے۔ 20 ربیع الاول شریف 1431 ہجری مطابق 7 مارچ 2010 کو جامعۃ الحبیب کی بنیاد رکھی گئی۔ سال 2014 میں ایک مکتب کی شکل میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ معاونین کی توجہ نے اب اسے ایک بڑے ذیشان جامعہ کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس ادارے کا مقصد فرزندان اسلام کی بہتر دینی تعلیم و تربیت ہے۔ اپنے قیام کی تاریخ سے لے کر اب تک جامعہ تعلیم و تربیت کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ حضرات، فی الحال جامعۃ الحبیب میں تعلیم و تربیتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی مل رہی ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ جشن دستار بندی کی حسین تقریب کے وقت ملاحظہ فرمائیں گے۔ تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کرام اور انتظامیہ کمیٹی کے ممبران کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ جہاں تک تعمیری سرگرمیوں کی بات ہے تو اس وقت کئی کام چل رہے ہیں۔ ایک طرف باب تاج الشریعہ زیر تعمیر ہے۔ جامعۃ الحبیب داعیان اسلام کی تعلیم و تربیت کا ایک عظیم مرکز ہے، جس کا سنگ بنیاد جانشین حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ الرحمہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا ہے، اور 3 مرتبہ تشریف لا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعۃ الحبیب کے عظیم دینی مقاصد کو تائید بخشی ہے۔ لہٰذا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سنگ بنیاد رکھنے اور آپ کی تشریف آوری کی یاد میں جامعۃ الحبیب میں ایک عظیم الشان وسیع و عریض گیٹ کی تعمیر کا منصوبہ طے پایا ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے اس عظیم قلعے کا حفاظتی دروازہ بھی ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کے مشن سے سچی محبت کرنے والوں سے امید کرتا ہوں اور پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں اور نیک مشوروں کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں تعمیر ہونے والے اس عظیم وسیع و عریض گیٹ کی تعمیر میں اپنا مالی تعاون پیش کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ دوسری طرف 2 کمروں پر مشتمل ایک مہمان خانہ کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ان کمروں کی چھت کی ڈھلائی کا کام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان کو فنیشنگ کرنے کا کام شروع ہوگا۔ تیسری طرف جامعۃ الحبیب کی پوری عمارت کے 2nd فلور کی چھت کی ڈھلائی اور دیواروں کا کام باقی ہے۔ طلبہ کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر اس کام کو بھی مکمل کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام و سنیت کی تعلیمات کی ترویج اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کا جذبہ رکھنے والے اہل خیر حضرات سے ہم دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ جامعۃ الحبیب کی تعمیری منصوبوں کو مکمل کرنے کے اس کار خیر میں دام درہم میں حصہ لیں، ہمارے ارادوں اور حوصلوں کو تقویت پہنچائیں۔ جامعۃ الحبیب کے ذمہ داران نے 2018 سے ایک سال نامے کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو 2 سالوں تک جاری رہا، مگر 2020 میں کورونا وائرس کی وبا اور اس کے نتیجے میں نافذ ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اب مجلس انتظامیہ کے اراکین اور اساتذہ کی کوششوں کی بدولت اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سال نامے کا مقصد جامعۃ الحبیب کی تعلیم و تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کرنا اور اس کے دیگر کارہائے نمایاں کو محفوظ رکھنا اور خیر خواہوں اور معاونین کو جامعہ کی سرگرمیوں اور کارکردگیوں کی معلومات فراہم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اس سال نامے کے اجرا کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دینی و مذہبی موضوعات پر اہل علم و فکر کی نگارشات کی اشاعت کا کام بھی ہو، تاکہ تحفظ اعمال و عقائد کے حوالے سے معاشرے میں صالح افکار و نظریات کو فروغ ملے۔ اسی لیے اس بار اس سال نامے میں ہم نے ایک مخصوص موضوع مسلم بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت پر اہل علم و قلم کے افکار و خیالات سے قارئین کو باخبر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مرکزی موضوع کے مختلف گوشوں پر اہل علم و قلم نے مقالات قلم بند کیے ہیں۔ چند مقالات میں اس عنوان کی اہمیت، ضرورت اور افادیت پر گفتگو ہوئی ہے۔ چند دیگر مقالات میں تعلیم و تربیت اطفال کے ادارے بالخصوص مکاتب کو بااثر، مفید اور فعال بنانے کے منصوبوں اور طریقوں کی نشاندہی کی گئی۔ ان مقالات کو مسائل اور حل کے ذیلی عنوان کے تحت اشاعت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نقوش راہ کے ذیلی عنوان کے تحت بچوں اور بچیوں کی دینی و اخلاقی تعلیم و تربیت پر لکھی ہوئی اسلاف اور اکابر علماء کرام کی کتابوں کے خلاصے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
تاکہ یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے کہ ان کی نظر میں اس موضوع کی کتنی اہمیت و ضرورت تھی۔ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں اس موضوع پہ کے گوشوں کا احاطہ کرنا ہمارا مقصد نہیں، بلکہ اس سالنامے کے ذریعے ہم اس اہم ضرورت کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں۔ مکاتب و مساجد کی افادیت کو بہتر بنانے کے لیے متعدد خیالات اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پر سنجیدگی اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جائے۔ اس سالنامے کے ذریعے اور آج کے اس اجلاس کے ممبر سے اس سال ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور کی حالات کی روشنی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کریں، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، ان کے کردار و عمل اور اخلاق کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیں، اور یہی حالات کا تقاضا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام دشمن قومیں اور طاقتیں اس کوشش میں لگے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کی نئی نسل کو اپنا ذہنی و فکری غلام بنائیں، ان کے دماغوں کو خراب کریں اور ایمان و عقیدہ میں شکوک و شبہات پیدا کریں، اور ہماری نئی نسل کے دلوں سے دین اسلام کے نقوش کو مٹا دیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف وسائل اور ذرائع اور متعدد ثقافتی اور تعلیمی اداروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ جدید تعلیم کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، مگر اس میں بچوں اور بچیوں کی ایمانی، دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ ہمارے نونہالوں کو جدید کلچر اور جدید تعلیم نے الحاد اور بے دینی کے دو راہے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے اثرات بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ جو بچے اور بچیاں ان کی زد میں آ رہے ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اور آخرت بھی، اور یہی بات افسوسناک بلکہ تشویشناک ہے۔ اسی لیے آپ تمام حضرات سے ہمارا پیغام ہے اور ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر، محلے اور گاؤں میں مسلم بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں، اور یہ بہت ہی ضروری کام ہے۔ آج سماج میں نت نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور برائی، بے حیائی اور جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن افراد سے سماج بنتا ہے ان کی فکری، روحانی، عملی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی لیے موجودہ دور میں دینی و مذہبی اور روحانی و اخلاقی تعلیم و تربیت کی ضرورت دو چند ہو گئی ہے۔ نئی نسل کسی بھی ملک و ملت کے لیے مستقبل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ان کی فکر و فہم اور کردار و عمل کی تہذیب و آراستگی کے لیے ان کی صلاحیتوں، قوتوں اور طبیعتوں کو صحیح اور مثبت سمتوں کی طرف کی رہنمائی فراہم کی جائے تو وہ معاشرہ و سماج کے مفید افراد بنیں گے اور ملک و ملت کی خدمت اور نمائندگی کے کام بہتر طور پر انجام دے سکیں گے۔ اسی لیے ہم سب کی مشترکہ اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی نئی نسل کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی سرگرم کوشش کریں، اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور اسلام دشمن طاقتوں اور منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ حضرات، اس مختصر سی مدت میں ادارے نے بزرگان دین کے فیوز و برکات سے جو کامیابی حاصل کی ہے، اس کا صحرا جملہ منتظمین، مدرسین، ملازمین اور ان تمام معاونوں اور خیرخواہوں کے سر جاتا ہے جو دامِ درہم سخن اور قدم ادارے کا تعاون کرتے رہے ہیں۔ ہم جامعۃ الحبیب کی مجلس انتظامیہ کی جانب سے اپنے تمام سرپرستوں اور معاونین کی خدمت میں تشکر و امتنان کا اظہار کرتے ہیں، جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں قدم قدم پر ہماری معاونت فرمائی ہے۔ جامعۃ الحبیب کی تعمیر و ترقی میں ان کے تعاون نے ہمارے حوصلوں کی تقویت پہنچائی ہے۔ ہم ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بصد خلوص دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو شرف قبولیت بخشے اور انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم تمام مسلمانان عالم کی صحت و سلامتی اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خاکسار ریاض حسین۔